السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ماہ شعبان المبارک کی برکتوں سے خوب فیض اٹھا رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ پروردگار ان پاک مہینوں میں ہمیں اتنا فیض یاب کر دے، اتنا فیض یاب کر دے کہ ہم بالکل ریڈی ہو جائے، تیار ہو جائے ماہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کے لیے انشاءاللہ۔ اور پھر اس میں ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری جو اخلاق ہے، وہ بہترین عروج پائے انشاءاللہ العزیز، اور ہم سب رب کی رضا کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ تو حسب وعدہ آج پھر حاضر ہوں کچھ دعاؤں، کچھ اعمال کے ساتھ کہ ماہ شعبان المبارک کے جو اعمال ہیں۔ اچھا، کل کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ ماہ شعبان المبارک میں جو روزمرہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا سمپلی چھوٹا کر کے پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ و اسأل التوبہ، بخشش چاہتی ہوں اللہ سے اور توبہ کی توفیق مانگتی ہوں اس پروردگار سے۔ اچھا، یہ مختصر سا ہے، اور اگر تھوڑا بڑا کر کے پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم رحیم الحی القیوم واتوب الیہ، بخشش کی طلبگار ہوں اس اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور معبود بھی نہیں ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، زندہ ہے، نگہبان ہے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ تو یہ اتنا خوبصورت جو ورد ہے، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی ماہ شعبان المبارک میں روز 70 بار 70 ٹائمز ہم نے اس ذکر کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا جو بہترین عمل ہے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ہم ڈیلی بھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یقیناً ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں استغفر اللہ پڑھنا 70 بار دوسرے مہینوں سے 70,000 گنا جو ہے اس کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا زبردست ہمیں بینیفٹ مل گیا نا۔ اور کیا فرمایا جاتا ہے؟ دوسری روایت ہے کہ صدقہ دیجئے، شعبان المبارک میں ڈیلی ہم صدقہ دیتے ہیں الحمدللہ، اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد کا لوگوں کا، اپنے معاملات کا بھی صدقہ دینا چاہیے ضرور پروردگار عالم، تاکہ معاملات کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا ان کو ختم کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں اسپیشلی خاص کر اس مہینے میں صدقہ دیجئے کہ چاہے وہ ایک خرما ہی کیوں نہ، خرما کیا یعنی ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا صدقہ دیجئے۔ تو جو لوگ صدقہ دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو۔ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو چھٹے امامت کے درجے پر فائز ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تم شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ تو راوی نے عرض کی کہ فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا قسم با خدا، کیا فرماتے ہیں مولا کہ قسم با خدا کہ اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہتا ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کے مہینے میں صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور روزے سے غافل نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں صدقہ دینے سے، روزہ رکھنے سے، کہ خدا اس کے صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ جاتا ہے، احد کے پہاڑ کی مثل۔ تو دیکھیے کہ کتنا بڑا اور کتنا 70 گنا بڑھا کر جو ہے اس صدقے کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے صدقے میں صدقے میں جنت ہمیں دے دی جائے گی، اور خدا کی رضا ہمارے شامل حال ہوگی، جو ہم سب کی خواہش ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز، اور پھر کیا فرماتے ہیں مولا کہ اس پورے شعبان کے مہینے میں تقریباً 1000 مرتبہ، یعنی پورے شعبان کے مہینے میں چلتے پھرتے آپ جتنی بار ایزیلی کر سکیں۔ تو اس سے آگے کیا فرماتے ہیں مولا کہ کیا پڑھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے مگر اسی کی، ہم اس کے دین سے خلوص رکھتے ہیں اگرچہ مشرکوں پر ناگوار گزرے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا بھی ورد آسانی سے اگر ہم کرنا چاہیں تو چلتے پھرتے اور یہ تو ورد اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھیے جب ہم یہ ورد کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آواز کسی کو نہیں آ رہی ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم یہ ورد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کتنا خوبصورت ورد ہوا نا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، تو اس ذکر کا کیا ثواب ہوتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ تو اس کا ثواب کہ ایک جزیہ ہے، جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ مختصر کر کے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جو شخص جو شخص اس کو مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ 1000 سال کی عبادت کا ذکر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اچھا، پھر کیا فرماتے ہیں مولا؟ پھر فرماتے ہیں کہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 بار قل ھو اللہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، نماز کے بعد 100 بار درود شریف کی تسبیح پڑھی جائے تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے۔ اچھا، واضح رہے کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے، اور روایات میں آیا ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ شعبان کی ہر جمعرات کو ایک آسمان سجایا جاتا ہے، تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو ایک حدیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سوموار اور جمعرات کو، سوموار یعنی پیر کے دن، منڈے کے دن، اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ماہ شعبان میں درود شریف کی بکثرت چلتے پھرتے جو ہے وہ درود شریف ہمیں پڑھنا ہے، اور ان مہینوں سے فیض اٹھانا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ مختصراً یہ اعمال ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے ان اعمال کو اپنے دربار عزتی میں قبول فرمانا، اور ہمیں اتنی ہمت اور طاقت بھی عطا فرما میرے مولا کہ ہم ان عبادات کو سچے دل سے پرخلوص طریقے سے بجا لائیں انشاءاللہ العزیز۔ تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے، مہینہ تو فضیلتیں لے کر آیا ہے لیکن ہم سب کو بھی صحت سلامتی زندگی کے ساتھ اس مہینے کی فضیلتیں جو ہیں وہ مل جائیں انشاءاللہ العزیز، اور ہم اس مہینے کی جو حقیقت ہے نا اس کو پالیں انشاءاللہ، اور پھر اتنی اچھی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، اور کس چیز کی؟ رمضان المبارک کی۔ تو جب ہم اس مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیں، ویسے تو رجب کے مہینے سے کافی لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں اور حکم بھی آیا ہے، مستحب ہے، خدا کی ذات کو پسند ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو اور جو لوگ پھر شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھتے ہیں تو پھر رمضان المبارک کا جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ان کے لیے روزے رکھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، ان کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوتی کہ پتہ نہیں آج کا روزہ کیسا گزرے گا، کیونکہ ہر جگہ کا موسم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈ ہے، کہیں گرمی ہے، تو سب اپنے حساب سے اپنے ایٹماسفیئر کے حساب سے جو ہے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہلا کا روزہ کیسا گزرے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مہینے سے تیاری ہوگی تو پھر رمضان میں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوگا کہ روزہ ہمارے لیے کیسا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کہ سب صحت سلامتی کے ساتھ ہمارے اس خوبصورت مہینے میں جو ہے ہم ان سے فیض اٹھائیں، اور انشاءاللہ ہمارے گھر جو ہیں وہ رحمتوں سے برکتوں سے بھرپور ہوں۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں نا پروردگار روزی کو بھی بڑھا دیتے ہیں، روزی رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان آنے والے رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ کیونکہ اچھا اس بات کو تو ہم لوگ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں دیکھیے ہم سارا سال فروٹس نہ کھائیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں نہ کھائیں، صرف اپنے گھر کا جو بیسک 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے وہی پورا کر لیں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اور یہ پورے ورلڈ میں اس چیز کا اب تو شور شورا ہے کہ مہنگائی کا مہینہ ہے، مہنگائی ہے، اور رمضان المبارک میں زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیے پھر بھی ہمارے دسترخوان سجے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے کھانے سے کہیں زیادہ ایکسٹرا چیزیں بناتے ہیں، ایکسٹرا جو ہے وہ ہمارے دسترخوان سج جاتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ گھروں میں آتے ہیں، افطاریوں پر آتے ہیں، اور پھر عید کا آگے جو ہے وہ جب عید آتی ہے تو اس پر سب اپنے گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے مہنگائی کو ہم صرف کہتے ہیں زبان کی حد سے، لیکن پروردگار عالم ان
کتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پہلے سے کئی گنا بڑھ کر پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ حقیقت تو ہمیں بالکل خود سے محسوس ہوتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پروردگار عالم روزی رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ پروردگار عالم ہماری تمام دلوں کو سکون دے، امن دے، چین دے، تاکہ ہم بھرپور اور بہترین توجہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کا حصہ بن سکیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر آنے والے دنوں میں بہترین دعاؤں کے ساتھ، بہترین وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔